دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ آئیے قرآن کریم کی تلاوت کے بعد میں ایک تقریر ہے قرآن کریم کی فضیلت پر، جس کو پیش کریں گے محمد زید آکوٹ، درجہ دینیات کے طالب علم ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن کریم کی فضیلت پر تقریر پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ محترم حضرات، آج کی اس مجلس میں قرآن کریم کی فضیلت پر کچھ لب کوشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دشمن گھٹا نہ پائے گا عظمت قرآن کی، دشمن گھٹا نہ پائے گا عظمت قرآن کی، کرتا ہے حق تعالی حفاظت قرآن کی۔ تم کو ملیں گی سارے جہاں کی محبتیں، تم کو ملیں گی سارے جہاں کی محبتیں، دل میں بسا لو اپنے محبت قرآن کی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے وہ صرف کتاب اللہ ہے، لیکن قرآن مجید کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی۔ تورات کتاب اللہ تو ہے لیکن کلام اللہ نہیں، انجیل کتاب اللہ تو ہے لیکن کلام اللہ نہیں، زبور کتاب اللہ تو ہے لیکن کلام اللہ نہیں، لیکن قرآن مجید کے اعجاز ہے کہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی۔ حضرات، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس کلام کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا مگر اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتارا مگر اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمایا مگر اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ اسی وجہ سے لوگوں نے ان کتابوں میں تبدیل اور تحریف کر ڈالی، آج ان کی اصل مفقود ہو چکی ہے۔ لیکن جب قرآن کو نازل کیا تو فرمایا کہ ہم نے اس کلام کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ نہ ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہ مذہب کتابوں میں یا قرآن سینوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی فضیلت بتاتے ہوئے فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا تو قرآن مجید کو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، تیرا ٹھکانہ وہی ہوگا جب تو قرآن کی آخری آیت پڑھے گا۔ اسی طرح دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کریم قبر میں بھی ہماری حفاظت کرے گا اور میدان محشر میں بھی ہماری سفارش کرے گا اور کہے گا اللہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا اور میری تعلیمات پر عمل کیا کرتا تھا تو اس کو جنت میں داخل فرما۔ قرآن کریم کی اور بھی بے شمار فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اے مومنو سنو یہ حقیقت قرآن کی، اے مومنو سنو یہ حقیقت قرآن کی، جنت میں لے کے جائیں گی تلاوت قرآن کی۔ قرآن کہتا ہے تم مجھے یاد کرو گے تو حافظ بن جاؤ گے، مجھے سنوار کر پڑھو گے تو قاری بن جاؤ گے، مجھے پڑھنے بیٹھو گے تو استاد بن جاؤ گے، میرا ترجمہ کرو گے تو عالم بن جاؤ گے، میری تشریح کرو گے تو مفسر بن جاؤ گے، میری تقریر کرو گے تو مبلغ بن جاؤ گے، میرے مطابق فیصلے کرو گے تو قاضی بن جاؤ گے، مجھ پر عمل کرو گے تو اللہ کے دوست بن جاؤ گے۔ قرآن کریم سینوں میں ہم ایسا بسائیں گے، قرآن کریم سینوں میں ہم ایسا بسائیں گے، چہروں پر تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا کلام دیا جو ہمیں قبر میں بھی کام آئے گا اور میدان محشر میں بھی ہماری
हमारी सिफारिश करेगा और हमें और हमारे माँ बाप को दुनिया में भी सुरखुरू करेगा और आखिरत में भी कामयाब करेगा। तो हमें भी इस कुरान को हासिल करने के लिए दिलो जान से मेहनत करनी होगी, कुरान को अपना दोस्त बनाना होगा, उसकी तिलावत को अपना ओढ़ना बिछोना बनाना होगा, उसकी तालीमात पर अमल करना होगा। अल्लाह ताला हम तमाम को कुरान का अदब और इसके एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए और इसकी तालीमात पर अमल करके दुनिया व आखिरत में सुरखुरू फरमाए। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, अल्लाह की नज़रों में वो इंसान चमकता है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।